ناظرین، یہ راہ فرار کا پروگرام ہے، اس کا جواب ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے جتنے بھی پروگرام دیکھیں گے بغیر حوالے کے، اور بات صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے، لیکن قرآن حدیث کا نام لے کر یہ اپنی طرف سے تعویلیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے قرآن کی آیت یا حدیث ایسی بتائی ہو جس کا باب صفحہ وغیرہ یا آیت بتائی ہو، یا کسی حدیث کا باب صفحہ یا والی میں انہوں نے بتایا ہو، کبھی یہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے مماثلت کی کرتے ہیں، ان حدیث کی نہیں کرتے جس سے مرزا جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہم نے دکھائی بھی ہیں۔ اب ان کی کتابوں میں نہیں ہے، انہوں نے کاٹ دی ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اب یہاں جو کوئی لوگ اس کلٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سارے ایسے باب نکالے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان حدیث میں تضاد ہے، اور ہم نے ساری حدیث دکھائی، اس میں کوئی تضاد اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ لوگوں کو سراسر گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ جو حدیث سے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، تو پھر مماثلت کس چیز کی یہ کر رہے ہیں؟ تو اپنی طرف سے یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ اس دور میں کسی علماء نے مرزے کی کوئی تعریف وغیرہ نہیں کی، یہ ان کے اپنے بندی تعریفیں کرتے رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ علماء طویلیں نکالتے تھے، اگر ان کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ جتنی طویلیں یہ نکالتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے طویلیں نکالی، جی روحانی مردے، اس سے مراد روحانی مردے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کسی کتاب میں اس کا میں نے لے کے آ جائیں کہ کافر سے مراد مردے ہیں؟ اتنی گھٹیا اور ذلیل قسم کی ان کی جہالت بھری باتیں ہیں، اور بہت سی باتیں انہوں نے طویلیں نکالی تھیں۔ یہ کوئی بندہ دیکھنے والا اوپر جس کو علم ہو وہ دیکھ سکتا ہے، عقل رکھنے والا ان کی باتوں میں نہیں آتا۔ تو مرزا جی نے کہا جی کہ میرے پاس آؤ، مجھے خدا کا الہام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ گندی عورتوں کے خواب آتے ہیں، اور لوگوں کو گالیاں نکالی ہیں، بدوائیں دی ہیں۔ یہ کیسا علم ہے؟ یا قرآن حدیث کا چربہ بنا کے اس نے تھوڑی سی باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ یہ اس نے کہا کہ ہم کہ یہ انگریزوں کی اس نے کر دی ہے، تعریفیں کر دی ہیں، پل باندھے ہوئے ہیں۔ براہین احمدیہ کی تعریف کرتے ہیں، اس میں جو کچھ ہے وہ اگر ہم دکھا دیں تو سب کو پتہ چل جائے، یا خود ہی یہ پڑھ لیں۔ کہیں کرشنا کی اس نے خود کا دعویٰ کیا ہوا ہے، کرشنا کا میں کرشنا ہوں، استغفر اللہ۔ یہ کوئی بندہ ہے؟ ان کے جھوٹ دجل کا اور مرزے کے جھوٹے ہونے کا تو اللہ نے ان کے منہ سے ہی نکلوا دیا، اور ان کی ہسٹری اور ان کا علم بھی دیکھ لیں کہ مرزے نے کہا جی کہ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق جنگ ختم ہو گئی، اب جنگ نہ کرنا ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ مرزا کی پیشن گوئی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جنگ بھی نہیں جیتے اور ہارے چلے آتے ہیں۔ 100 سال سے یہ پیشن گوئی چلتی آ رہی ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ 1965 کی جنگ پاکستان جیتا، اور سب سے بڑی جنگ جو روس سے جیتا ہے، افغانستان والے۔ تو یہ کیسے جاہلانہ ان کی ابھی یہ یعنی 50 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس بات کو، 30 سال میرے خیال میں ہوئے، تو ان کو یہ بات بھول بھی گئی ہے۔ اور 65 کی جنگ بھی ان کے جہالت پر بندہ کیا اب کہے ان کو۔ تو حاتم کا مطلب یہ بیچارے کر رہے تھے، نگینہ اور اس کی حفاظت کے لیے، اس نگینے کی حفاظت کے لیے مرزے کو بھیجا ہوا، اپنے منہ میاں مٹھو مرزے کو بھیجا جو غلام رسول تھا، عزت اسلام کی اصلاح کرنے والا، اور مرزے نے حضور کی عزت کی۔ وہ تو ظاہری بات ہے، ہم اگر ایک ایک چیز کھول کے دکھائیں کہ کتنی اس نے عزت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو سب کو پتہ چل جائے، اور اگر کسی میں ہمت ہے تو پھر یہ ویڈیو وغیرہ یا دیکھ لیں جو انہی کی کتابوں سے ہم نے لیے ہیں، ویب سائٹ سے لیے ہیں۔ تو حاتم کے مطلب تو پہلے یہ مہر کرتے تھے، لیکن مہر سے پتہ نہیں یہ کیوں بھاگ کر نگینے کی طرف آ گئے ہیں۔ چلے نگینے کو بھی دیکھتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 15 479 میں تو مرزا صاحب نے خود لکھا نا کہ میں حاتم الاولاد ہوں، یعنی کہ میں آخری، میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو ان کے پینترے دیکھیں کس طرح یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر مرزا نے ترجمہ ادھر اور لکھا تو انہوں نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا۔ چلو اگر یہ نگینہ بھی کرتے ہیں تو مرزا صاحب کیا نگینہ تھے، تو نگینے کی حفاظت کرنے والے اور نہیں آئے۔ اچھا، تو حاتم کے ان بیچاروں کو میں نہیں آتے۔ سورہ بقرہ آیت 7 میں بھی اسی طرح کہی ہے، حاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں میں مہریں لگا دی، جیسے تمہارے دل اور کانوں میں مہریں لگی ہوئی ہیں۔ تو کیا اللہ نے ان کافروں کے دلوں اور کانوں میں نگینے لگا دی ہیں؟ اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں سورہ توبہ میں۔ تو حاتم کا مطلب اس آیت میں بھی اور ایک اور سورہ توبہ میں بھی ہے، اس آیت میں بھی ہے کہ مہر، تو مہر جو اللہ پاک نے یہاں پہ مطلب دکھایا ہے وہ صاف ظاہر ہے، نہ اس میں کوئی طویل، نہ اشارہ، نہ مراد یا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ مہر سے مراد یہ ہے کہ اگر مہر لگ گئی تو پھر ایمان دل میں نہیں جا سکتا اگر اللہ نے مہر لگا دی، اور نہ کفر دل کے باہر آ سکتا ہے، یعنی کہ ایک چیز اگر لگ گئی اس کے اندر نہ کوئی چیز جا سکتی اور نہ باہر آ سکتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم جھوٹے ترین اور ایک جھوٹے نبی کو ماننے والے اور اللہ اور حدیث کا مذاق اڑانے والے کے اور چیلنج کرنے والے کے غیر امت سے کیسے نبی آ سکتا ہے، یا اس طرح اگر اللہ نے ایسا چاہا تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی مذاق وغیرہ حدیث کا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوروں کو ہی مارنا یا سلیبوں کو ہی ختم کرنا، یہ وہ۔ تو ان کم عقل اور جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ خود تھوڑا مریں گے یا حکم دیں گے یہ سب چیزیں ختم کر دو۔ تو افسوس ہوتا ہے ان کی جہالت پر، اور ان کی یہ جو آیات کی درگٹ بنا رہے ہیں۔ اب ایسی بہت سی آیات ہیں حاتم کی، اب بھی اگر ان کی عقل میں نہ پڑے تو یہ ان کے دلوں پر واقعی پھر مہر ہی لگی ہوئی ہے۔ تو اور ان کی یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے سب کچھ ثابت ہے، ایک شخص کا آنا بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر میں بھی جانا، لیکن یہ سب کچھ دکھاتے نہیں، نہ حوالے دکھاتے ہیں کہ کہاں ہے یا کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے، بس یہ کہی جاتے ہیں۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا دجل اور فریب ہے۔ اور گستاخ رسول کے لیے یہ بیچارے لوگ اتنا گھبرا گئے تھے، کیوں نہ گھبرائیں، کیونکہ مرزا نے بھی کافی گستاخیاں کی ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں تو کی ہیں، اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہ میرے جوتوں کے تسموں کے باندھنے کے لیے ہیں سے حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے انہوں نے لکھا تھا، استغفر اللہ۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ سوال کچھ ہوا تھا اور جواب یہ معاشرتی برائیوں کا دے رہے تھے، اپنے ہاتھ میں کوئی قانون نہ لے، لیکن یاد رکھو کہ اس معاملے میں قانون کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور سوال کچھ ہوا تھا اور جواب کچھ دے رہا تھا کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ اصل بات سے یہ بندہ پھر گیا تھا۔ اللہ ان کے کفر و دجل سے بچائے، آمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔